کسی غیر مسلم شخص کا مال دھوکے سے کھا لے تو بروز قیامت پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ غیر مسلم اگر کھا لے، اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کا کھا لے تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ نہ یہ اپنی نیکیاں دے سکتا ہے اور نہ یہ غیر مسلم کو اپنی نیکیاں دے سکتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر ہے، ذمی کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے حکومت میں رہتا ہے اور حاکم اسلام کے ذمے میں ہوتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اپنی حفاظت کا، اپنے محفوظ رہنے کا، تو اس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو بہرحال بروز قیامت فرض کر لیں اگر اس غیر مسلم کا مال غصب کیا، یہ تو آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کا غصب کر لے تو بہرحال اس کے ظلم میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان جس کا جتنا نقصان اس نے کیا ہے اس مسلمان کے گناہ ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے نام اعمال میں یعنی اس کی کوئی نیکیاں تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان کے نام اعمال میں آئیں، اور اگر مسلمان نے غصب کیا تو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں نہیں آ سکتی کیونکہ غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے ذمی کافر پہ ظلم کو بڑا شدید قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی نیکیاں دے کے کفارہ ادا نہیں کر سکتے، یہاں سزا ہوگی، تو اس لیے احتیاط کریں۔ باقی جو دیگر کفار ہیں، دھوکہ اور جھوٹ تو ان کے ساتھ بھی جائز نہیں، جس کو حربی کافر کہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن یو ایس اے، یو کے میں رہتے ہیں، یا سوئٹزرلینڈ، اٹلی وغیرہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جہاں پر کبھی اسلامی حکومت نہیں آئی نہ اب اسلامی حکومت ہے، وہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، اور دھوکہ اور جھوٹ تو حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، تو بعض لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عرصہ دراز سے جھوٹ بول بول کر دھوکے دے کے وہاں کی گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جیسا آدمی جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ نہ لیں، دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، وہ آپ کے ساتھ احسان کی صورت کرے اور آپ اسی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ ویسے بھی بے مروتی کی بات ہے، تو پھر وہ ایک تو اپنی لاجک لاتے ہیں جی کافر کو جیسے مرضی کر لو ٹھیک ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس کی اہمیت نہیں ہے، ہماری عقل کو اور ہمارے دلائل کو قبول کر لو، اور پھر وہ مطلب ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ بینیفٹ لینا چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی جس کا آپ نے دھوکے سے مال کھایا اس کو میدان محشر میں کھڑا کرے، اب وہی ہوگا صورتحال، آپ اپنی نیکیاں اس کو دے نہیں سکتے، اس کے گناہ اب معاف نہیں ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ لازم بات ہے جو آپ نے معاملات کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، بہرحال اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ